اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ واکثر من کلم ترکت عینی واجمل من کلم ترد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد اور صلوات کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیۃً تحفۃً نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 99 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا جمعہ مبارک ہے، علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرا جمعہ مبارک ہے، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا، اور اس قرآن میں کل اشیاء کا روشن بیان ہے، کل اشیاء کا علم قرآن پاک کے اندر ہے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جو کل اشیاء کا علم اس کے متعلق ارشاد فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی، اور یہ قرآن کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے
بلکہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، وَلَٰكِن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، وَتَفْصِیلَ کُلِّ شَیْءٍ، اور ہر شے کی تفصیل ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت مجاہد اور ابن سریقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما من شیء فی العالم الا هو فی کتاب اللہ، کہ تمام عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان قرآن پاک میں نہ ہو، کہ ما من شیء فی العالم الا هو فی کتاب اللہ، کہ تمام عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان قرآن پاک میں نہ ہو۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا قرآن پاک کی ان دو آیات سے، یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر شے کا روشن اور تفصیلی بیان ہے، تو پھر مذہب اہل سنت میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں، جو چیز موجود ہے وہ شے ہے، تو وہ شے، اس شے کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا، اس کی تفصیل رکھی۔ یعنی قرآن پاک کی تفصیل میں، قرآن پاک میں جو علم رکھا اور ہر شے کا علم رکھا، تو ہر شے میں جو بھی موجود ہے، موجودات، مکتوبات، قلم، لوح محفوظ ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ تو قرآن پاک ہی سے پوچھئے کہ لوح محفوظ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ القمر آیت نمبر 53 پر کہ کل صغیر و کبیر مستقر، کہ ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہے۔ اور دوسری قرآن پاک کی آیت میں سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں ہو، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، ہر چیز لوح محفوظ میں ہے۔ یعنی زمین کی تہ کے اندر اگر اندھیریوں میں دانہ ہے، اس کا علم بھی جو ہے اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا۔ ہر تر چیز کا، ہر خشک چیز کا علم اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا۔ اور ایک اور مقام پر سورہ یونس میں 61 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ذرہ سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ یعنی ذرہ سے بھی چھوٹی چیز اور بڑی چیز، اس کو اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھ دیا۔ اور سورہ یاسین کی 12 نمبر آیت میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو لوح محفوظ پر رکھا ہے۔ تو جب ان تمام آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا اور ہر تر اور خشک چیز کا، ہر چھپی ہوئی چیز کا علم اللہ نے لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا ہے، تو لوح محفوظ اگر قرآن پاک سے مراد لوح محفوظ لیا جائے تو اس لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم بیان ہو جائے گا، کہ لوح محفوظ بھی کل شیء میں موجود ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا بیان، ہر چیز اور اس کی حقیقت، ہر چیز کے حقائق کو، اس کی ہر چیز کو تفصیل کے طور پر ہم نے جو ہے وہ لوح محفوظ پر بیان کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن آپ پر اتارا ہے
اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو جب ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں ہے تو لوح محفوظ بھی ایک شے ہے جو کل شیء کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کا علم بھی قرآن کے اندر رکھا، تو قرآن سینہ مصطفیٰ پر نازل کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہر شے کا علم قرآن کے اندر ہے تو وہ قرآن کا علم مصطفیٰ کے سینے کے اندر ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ کا علم بھی وہ اپنے مصطفیٰ کو، اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ قرآن کا علم تو دیا ہے، اور اس کے اندر جو حقائق تھے وہ تو دیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ علم غیب جو تھا، جو غیب کے خزانے تھے، وہ بھی آپ پر مطلع کر دیے، وہ بھی آپ کو عطا فرما دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم لوح محفوظ میں رکھا ہے تو لوح محفوظ میں ہر خشک اور ہر تر چیز کا ذکر ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر ہے، تو ثابت ہوا ہر چیز کا علم آپ کو عطا کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیات سے روز ازل سے لے کر روز آخر تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، تمام لوح محفوظ میں لکھا ہوا روشن اب تفصیلی بیان ہے۔ اس لیے امام بصیری نے قصیدہ بردہ میں اس بات کا ذکر قرآن سے لیا اور یوں کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا فَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی دنیا اور آخرت آپ کے جود و کرم کا مظہر ہے، اور لوح قلم کا علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ کے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح قلم کا علم آپ کے علم کی ایک سطر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جود و کرم سے دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، اور یہ ساری دنیا آپ کے فیضان کا ایک چیٹا ہے، اور جو کچھ عقبہ میں جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، وہ آپ کے صدقے سے ملیں گے۔ اللہ نے آپ کو اتنے بڑے علوم عطا فرمائے کہ آپ کے علم کے ایک حصے کا علم لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ پر جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا وہ علم لوح محفوظ میں ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں اس قرآن کی آیت سے تبیان لکل شیء، کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، وہ قرآن اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، تو ہر شے کا علم اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ تو یعنی آپ کو اتنا وسیع علم غیب عطا کیا، اتنے علم غیب کے وسیع خزانے عطا فرمائے کہ لوح محفوظ پر جو کچھ ہے وہ تو آپ کے علم کی ایک سطر ہے، آپ کا علم اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ اگر لوح محفوظ کا علم بھی آپ کو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں برابری آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لوح محفوظ میں بند نہیں، لوح محفوظ جتنی بھی بڑی ہو اس کی کوئی نہ کوئی تو حد ہے۔ لوح محفوظ جتنی بڑی ہو، جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس کی کہیں نہ کہیں حد ہے، لیکن اللہ کے علم کی حد نہیں، کیونکہ لوح محفوظ کی حد ہے، اور اللہ کا علم بے حد بے حساب ہے، بے حد اور بے حساب ہے۔ لوح قلم کا علم، لوح محفوظ کا علم، یہ تو مصطفیٰ کے علم کی ایک سطر ہے۔ تو لہذا تمام انسانوں کا علم، روح کائنات پر جتنے انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں ایک قطرہ، جیسے سمندر میں ایک قطرہ، یعنی تمام مخلوقات کا علم ایک قطرہ، اور اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک سمندر۔ یعنی اگر پوری دنیا کے لوگوں کا علم اکٹھا کیا جائے، انبیاء بھی شامل ہو، مرسلین بھی شامل ہو، صالحین بھی شامل ہو، تمام لوگ بھی شامل ہو، تمام مخلوقات کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں
ایک قطرہ ہے، یعنی ساری دنیا کے مخلوق کا علم ایک قطرہ، اور میرے اور آپ کے نبی کا علم یعنی سمندر کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ایسے بھی نہیں جیسے قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ کے علم کو سمندر قرار دیا جائے اور حضور کا علم اس کے مقابلے میں قطرہ قرار دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں۔ قطرے کی بھی حد ہے اور سمندر کی بھی حد ہے، تو اللہ کا علم حد سے پاک ہے، حد سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ سمندر کا کنارہ ہے لیکن قطرے کا کنارہ ہے، لیکن اللہ کے علم کا کنارہ نہیں، اللہ کے علم کی حد نہیں۔ اللہ کا علم اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کا علم اس سے بھی زیادہ ہے۔ متناہی اس کو کہا جاتا ہے جس کی حد ہو، متناہی اس کو کہا جاتا ہے جس کی حد ہو، اور لا متناہی اس کو کہ جس کی حد نہ ہو، یعنی لامحدود جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا نہیں، اللہ کے علم کی انتہا نہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا اور اتنے علم غیبی کے پردے آپ کی آنکھوں سے ہٹائے کہ کائنات میں کوئی انسان آپ کے علم غیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوح محفوظ کا علم بھی دیا، قرآن پاک کا علم بھی دیا، اور اس کے علاوہ جو وحی ہوا کرتی تھی وہ تو علم دیا ہی دیا، اس کے علاوہ براہ راست اللہ اپنے محبوب کو علم غیب کے خزانے عطا فرماتا، علم غیب عطا فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا علم موجود ہے، اور وہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا اور اپنے محبوب کو خود سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی کمی بیشی نہ چھوڑی، کیونکہ یہ کتاب اکمل اور مکمل ہے، اس میں کوئی بھی شک و شکوک کی جو ہے وہ گنجائش نہیں، یہ ہر شک سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو جب کتاب بھی اکمل ہوئی، کتاب بھی اکمل ہوئی، کامل ہوئی، اس میں ذرا بھی شک نہیں، تو کتاب بھی اکمل ہے اور پڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکمل اور مکمل ذات ہے اور بے عیب ہے۔ کتاب بھی بے عیب، محمد رسول اللہ بھی بے عیب، تو جو پڑھانے والی ذات ہے وہ بھی بے عیب ہے۔ نہ کتاب میں شک ہے، نہ پڑھنے والے میں شک ہے، نہ پڑھانے والے میں شک ہے۔ پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے مصطفیٰ، پڑھائی کتاب قرآن پاک جو علم غیب کے خزانے تھے اپنے مصطفیٰ پر کھول دیے اور خوب پڑھایا۔ جب پڑھانے والے نے پڑھایا ہوگا، پڑھنے والے نے پڑھا ہوگا اور کتاب قرآن پاک ہوگی، تو اب مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی یا کون سا ایسا علم تھا جو رہ گیا ہوگا یا اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا نہیں تھا؟ آپ بتا دیں کہ اللہ نے فلاں چیز اپنے محبوب کو نہیں پڑھائی یا فلاں چیز کا علم نہیں دیا۔ پڑھانے والا بے عیب اللہ، کیونکہ حضور کسی انسان سے نہیں پڑھے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی کے پاس نہیں بیٹھ کر پڑھے، حضور کو پڑھانے والا اللہ ہے، وہ بے عیب ہے، اور اس نے پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا، اور قرآن میں فرمایا تبیان لکل شیء، کہ اس کتاب ونزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا، ہر چیز میں ذرہ بھی شامل ہے، قطرہ بھی شامل ہے، چھوٹی چیز بھی شامل ہے، بڑی چیز بھی شامل ہے۔ لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی ایسا دانہ نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں ہو، اور نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز، مگر ہم نے لوح محفوظ میں اس کو لکھا۔ تو جب ہر شے کو اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا، قرآن پاک میں لکھا اور نازل کیا اپنے محبوب پر،
پڑھایا اپنے محبوب کو، پڑھانے والے اللہ، پڑھنے والے حضور اور پڑھائی کتاب، تو پھر آپ مجھے بتا دیں کون سا ایسا علم تھا جو اللہ نے نہیں پڑھایا، مصطفیٰ نے نہیں پڑھا؟ اگر کسی واقعے کے بارے میں حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ہو تو آپ نے اگر خاموشی اختیار کی تو اس خاموشی میں کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا خاموش ہونا آپ کو علم نہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے نہیں بتایا، آپ نے خاموشی اختیار کی لہذا آپ کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاموشی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی، اللہ نے تو آپ کو علم عطا فرمایا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو بیان کرنے کا حکم نہ فرمایا، یہ حکمت ہو کہ اللہ نے بیان کرنے کا حکم نہ فرمایا ہو یا ابھی اجازت نہ دی ہو، بعد میں اجازت دی ہو، اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتا کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے لہذا پتہ چلا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یہ تو جس کے دل میں بغض ہوگا، جس کے دل میں حضور کی عقیدت نہیں ہوگی، ایسے خیالات، وسوسات، وسوسے اس کے ذہن میں آئیں گے، اس کی عقل میں آئیں گے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت، عقیدت ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، اور اتنا علم عطا فرمایا ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ تمام علم عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی لیکن مختصر بیان کی تھی، دوبارہ پھر کر دوں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صاحب مشکات نے اس حدیث کو مشکات شریف کے اندر نقل کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں نے احسن صورت میں دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اچھی صورت میں دیکھا، احسن صورت میں دیکھا، یعنی اس کی شکل و صورت نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، بندوں کی طرح اس کی صورت نہیں، بندوں کی طرح اس کے ہاتھ پیر نہیں، بندے کی طرح اس کا جسم نہیں، وہ جسم سے پاک ہے، میں نے اس کو اچھی صورت میں دیکھا جیسے اس کی شایان شان تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، احسن صورت میں دیکھا، تو قالا فیما یختصم الملاء الاعلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں، فرشتے آپس میں کسی بات پر بحث و تکرار کر رہے تھے، فرشتے ملائکہ کسی بات میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ نے پوچھا، اللہ عالم الغیب ہے، اس کو علم ہے، غیبی علم کے متعلق حضور سے سوال، غیبی علم کے متعلق حضور سے سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، جو خود جانتا ہے کہ فرشتے کیوں بحث کر رہے گئے، فرشتے کیوں جھگڑ رہے گئے، فرشتے کیوں کس بات پر آپس میں جو ہے تکرار کر رہے گئے، یعنی خود جاننے والا خود جاننے کے باوجود غیب کا سوال اپنے محبوب کی ذات پر کر رہا ہے، گویا وہ بتانا چاہتا ہے اے دنیا والو، غیب کا علم اس کے متعلق میں نے اپنے مصطفیٰ کو علم عطا کیا ہے، دیکھو میں جاننے کے باوجود میں اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہوں، میں اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہوں۔ اب اس بات سے کوئی عقل کا کوڑا، عقل کا اندھا جس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ دے کہ دیکھو جی قال فیما یختصم الملاء الاعلی، اللہ نے فرمایا اے محبوب مقربین ملائکہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، تو اگر کوئی کہہ دے عقل کا بدھو، دیکھیے اللہ کو بھی علم نہیں ہے، دیکھو اللہ پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جی اللہ کو علم نہیں ہے، لیکن
کبھی بھی جو اہل ایمان ہوں گے وہ یہ نہیں کہیں گے۔ علم والا، غیب جاننے والا، جس کی نگاہ قدرت سے ایک چیز بھی نہیں چھپی ہوئی، وہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ اپنے محبوب سے۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محبوب ملائکہ مقربین کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے آگے سے عرض کیا قلت انت عالم، قلت انت عالم، کہ اے میرے مالک تو خوب جانتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے رب تو خوب جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے۔ جب پوچھا کہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں، میں نے عرض کیا تو خوب جانتا ہے، تو اللہ نے قال فوضع کفہ بین کتفیہ، اللہ نے اپنا دست قدرت میری جو ہے وہ شانوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین صدیہ، پس جب رکھا اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے شانوں پر تو اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں، میری چھاتی میں، میرے قلب میں اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ اور پھر جب اللہ نے اپنا دست رحمت، دست قدرت رکھا میرے شانوں کے درمیان تو میں نے وصول فیض کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی۔ تو آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث ہے، حدیث، کوئی کسی عالم کا قول نہیں کہ شاید کوئی کہہ دے کہ یار انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، حدیث مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے گئے فعلمت، جب ہاتھ رکھا اللہ نے میں نے ٹھنڈک پائی اپنی چھاتی میں، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ٹھنڈک کی وجہ سے جو کچھ زمین کے اندر تھا اور جو کچھ آسمانوں پر تھا، فعلمت، میں نے جان لیا، مجھے علم ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں علم غیب، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم عطا فرما دیا، ظاہر و باطن، یعنی زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی، اور آسمانوں کے باہر بھی اور آسمانوں کے اندر بھی۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میری چھاتی میں ہوئی، تو فعلمت، میں نے جان لیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمینوں کے اندر تھا، جو آسمانوں کے اندر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے پھر ایک آیت کی، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی، وَتِلَاوَةً وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجھے وہ چیزیں دکھائی، ایسے مجھے زمین و آسمان کے اندر کی چیزیں ایسے دکھائی۔ حضور نے اس حال میں یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا یعنی ایسے ہی ہم نے دکھائے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک آسمانوں اور زمینوں کے، تاکہ وہ ہو جائے یقین والوں میں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں زمینوں کے ملک دکھائے اور انہوں نے دیکھے تاکہ ان کو یقین ہو جائے، ہم نے اپنے محبوب کو ایسے دکھائے، ہم نے اپنے محبوب کو ایسے دکھائے۔ اب حدیث مصطفیٰ سے اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ آسمانوں کے اندر جو کچھ تھا اور زمینوں کے اندر جو کچھ تھا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو دکھا دیا، اور حضور کو ان چیزوں کا علم ہو گیا۔ تو پھر حضور کو ما کان و ما یکون کا علم ہوا کہ آپ علم غیب جاننے والے ہوئے، اللہ نے آپ کو علم غیب عطا کر دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرکات شرح مشکات میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609 پر اس کی شرح فرمائی، اس حدیث کی، فرمایا ما فی السماوات سے مراد آسمانوں
بلکہ ان کے اوپر، نبی کو آسمان کے اوپر کی چیزیں دکھائی۔ سبحان اللہ۔ فرق ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آیت کے اندر ہے ہم نے ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین دکھائے، آسمان اور زمین دکھائے، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ہم نے زمین آسمان نہیں، ما فی السماوات، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر بھی جو کچھ تھا اور زمینوں کے نیچے بھی ابراہیم علیہ السلام کو زمینیں دکھائی، اپنے نبی کو محمد رسول اللہ کو زمینوں کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی دکھایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر دکھایا، اپنے نبی کو باطن بھی دکھایا، اپنے محبوب کو باطن بھی دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل کو آسمان کا ظاہر دکھایا، لیکن اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کو آسمان کا باطن بھی دکھایا، آسمان کا باطن بھی دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمینیں ملک دکھائے۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر اللہ نے تمام غیبوں کے دروازے کھول دیے، ہم نے آسمانوں کے اندر جو تھا اس کو بھی دیکھ لیا اور جو زمین کے اندر تھا اس کو بھی دیکھ لیا۔ تو یعنی ظاہر کو بھی دیکھا اور باطن کو بھی دیکھا، ظاہر کو بھی دیکھا اور باطن کو بھی دیکھا۔ ملا علی قاری نے مرقات میں اپنی کتاب کے اندر اس کی شرح فرمائی، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اسی حدیث کی شرح اپنی کتاب اشرۃ اللمحات میں اس کی شرح فرمائی۔ اشرۃ اللمحات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 333 پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اور جو کچھ آسمانوں میں تھا۔ اس کی شرح فرماتے ہوئے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضور نے فرمایا پس جانا میں نے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ عبارت ہے تمام علوم جزوی و کلی کی۔ تمام علوم، علم کی جمع ہے علوم، علم کی جمع علوم، علم علوم بہت سارے علوم، یہ عبارت تمام علوم جزوی اور کلی کی، یعنی کل جتنا بھی علم تھا آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ میں نے جان لیا۔ اب اس میں ذرہ بھی شامل ہے، اس میں قطرہ بھی شامل ہے، اس میں دریا بھی شامل ہے، اس میں پہاڑ بھی شامل ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے۔ فرمایا یہ عبارت تمام علوم جزوی و کلی کے حاصل ہونے کی اور ان کے احاطہ کرنے کی ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کل شے کا علم عطا فرمایا، اس لیے فرما دیا اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے اور وہ ہر چیز ہم نے آپ کو سکھا دی ہے۔ سکھانے والا اللہ ہو اور سیکھنے والے مصطفیٰ ہو تو دنیا کائنات کا علم کا کوئی ذرہ پوشیدہ رہ سکتا نہیں ہے، کیونکہ پڑھانے والا بھی بے عیب ہے، پڑھنے والا بھی بے عیب ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کتاب بھی بے عیب ہے۔ اب ملا کی عقل میں فطور ہے، اب ملا کی عقل میں فطور ہے، وہ بکواس کرتا پھرتا ہے اس کا نہیں تھا، اس کا تھا، اس کا نہیں تھا، اس کا تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا، اس کا تھا۔ یہ ملا کی بے ایمانگی ہے، ورنہ قرآن نے تو فرما دیا، اللہ نے تو بتا دیا، پڑھانے والا میں ہوں اپنے محبوب کو، کوئی دنیا کا انسان نہیں، پڑھایا میں نے ہے۔ تو اگر میں ایک مثال دوں کہ یا استاد میں کے پڑھانے میں کمزوری، یا اس طالب علم کے پڑھنے میں کمزوری، یا جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ کمزور، یہ بات دنیاوی لحاظ سے عام استاد کی کر رہا ہوں، یہ بات تو ذہن میں جا سکتی ہے، پر یہاں تو شک کرنے سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑھانے والا اکمل، پڑھنے والا بھی اکمل، کتاب بھی اکمل، نہ کتاب میں شک ہے، اگر شک کرے گا تو کافر،
اگر رسول اللہ کی ذات میں شک کرے گا کافر، اگر اللہ کی ذات و صفات میں شک کرے گا تو کافر۔ تو یہاں تو اللہ پڑھانے والا ہے، مصطفیٰ پڑھنے والے ہیں، پڑھائی کتاب قرآن جا رہی ہے، پڑھنے والا بھی اکمل ہے، پڑھانے والا بھی اکمل ہے، کتاب بھی اکمل ہے۔ تو پھر ملا جی آپ ہی بتا دیں کس چیز کا علم اللہ نے نہیں پڑھایا، محبوب نے نہیں پڑھا، قرآن میں نہیں تھا؟ کوئی ہے ایسا علم جو قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہر شے کا علم ہم نے قرآن کے اندر رکھا، ہر شے کا علم۔ منزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کل شیء، کل میں ہر چیز ہے، کل میں ذرہ بھی ہے، کل میں رائی کا دانہ بھی ہے، کل میں جو ہے وہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہے۔ تو آپ کل شیء میں کوئی چیز جدا تو کر کے دکھائیں، دنیا کی کوئی جدا کریں، زمینوں کے اندر اور باہر جو جتنی چیزیں وہ جدا کریں کہ یہ کل میں شامل نہیں۔ اچھا آسمانوں کی کوئی چیز جدا کریں کل سے، اللہ فرمایا کل شیء کہ کل چیزوں کا آپ کیسے جدا کریں گے؟ آسمانوں کی ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں، مکتوبات اور پھر موجودات، پھر لوح و قلم، لوح محفوظ، یہ ساری چیزیں موجودات میں موجود کل شیء میں شامل ہے، کل شیء میں شامل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے منزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، محبوب ہم نے قرآن اتارا ہے آپ پر اور اس میں کل شیء ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ پھر فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، کہ ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز وہ لوح محفوظ پر ہم نے محفوظ کر دی۔ پھر فرمایا لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ہم نے اس کے اندر تو تر اور خشک چیزوں کا ذکر اور اندھیریوں کے اندر زمین کے اندر پڑا ہوا دانا وہ بھی رکھ دیا، اس کا علم بھی ہم نے رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور ہم نے ہر ذرے سے کم چیز کا ذکر اور ہر بڑی چیز کا ذکر، ہر چیز کا جو ہے علم ہم نے اور ہے کا علم اس کے اندر رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ تو محبوب جب ہر چیز اس قرآن لوح محفوظ کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، اور فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا فَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح محفوظ کا علم آپ کے علم کا ایک سطر ہے، ایک لائن ہے اور ایک جو حصہ ہے۔ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے بتائیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دی؟ ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس سے علم کلی مراد ہے، علم کلی مراد ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ نے علم کلی دیا، علم کلی دیا، کل شیء کا یہ مطلب ہے کہ کل شے کا علم ہم نے لوح محفوظ میں رکھا، لوح محفوظ کا علم ہم نے جو ہے وہ آپ کو دیا، قرآن کا علم تو دیا ہی دیا، اس کے علاوہ ہم نے براہ راست آپ کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 پر یہ بات ابن حشام نے سیرت کی اس کتاب کے اندر نقل کی۔ یہ کتاب دوسرے نمبر پر ہے سیرت پر، پہلے نمبر پر سیرت رسول پاک امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کو دنیا سے گزرے 1295 سال گزر گئے، پہلی کتاب سیرت کو انہوں نے لکھی۔ ان کے بعد سیرت النبی ابن حشام نے تقریباً 1250 سال 1227 سال کے قریب اس کتاب کو لکھے ہوئے۔ سیرت ابن حساب کے اندر بھی یہ بات موجود، اور سیرت النبی کے اندر بھی یہ بات، اور سیرت کی متعدد اور بھی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کیا جویریہ بنت حارث، یہ مبارک اور محترم ہستی کون ہے؟ جویریہ بنت حارث، یہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، میرے آقا کی زوجہ بنی، میرے آقا کی بیوی بنی ہے۔
یہ میرے آقا کی بیوی بنی، مومنوں کی ماں بنی، یہ ان بنی مستلق کے قیدیوں کے اندر یہ آئی۔ تو جب مدینہ میں پہنچی، جویریہ بنت حارث بن ابی زرار، تو اس کا والد، جویریہ کا والد بہت سے اونٹ لے کر فدیے کے لیے اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے اپنے گھرانے سے، اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے یہ آیا کہ جا کر فدیہ دوں۔ قیدی کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیا جاتا، پھر قیدی چھڑایا جاتا۔ جب یہ وادی عقیق میں پہنچا، جویریہ کا والد وادی عقیق میں پہنچا، تو جو اونٹ لے کر آیا تھا نا بیٹی کو چھڑانے کے لیے، اونٹوں پر نگاہ دوڑائی تو 2 اونٹ چھپا لیے، بڑے جو اچھے خاصے اونٹ تھے، اچھے خاصے جو 2 اونٹ تھے، ان اونٹوں میں 2 اونٹوں کو وادی عقیق میں چھپا دیا، اور تیسرا بندہ کوئی نہیں ساتھ تھا کہ شاید تیسرا ان کے ساتھ کوئی ہو، وہ پہلے بھاگ کر جا کر محمد کو بتا دے۔ اکیلا اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے، فدیے کے لیے اونٹ لے کر آیا۔ تو جس وقت وہ پہنچا وادی عقیق میں، اونٹوں پر نظر دوڑائی، 2 اونٹ اچھے لگے، ان کو چھپا دیا۔ اب اس بات کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا یہ شخص جس نے چھپایا اپنے اونٹوں کو یہ جانتا ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ اور پھر باقی اونٹ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کو جویریہ کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اس کے فدیے میں یہ اونٹ لایا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اس کی بات مکمل ہوئی تو فرمایا، وہ 2 اونٹ جو عقیق کی وادی میں چھپا آئے ہو، وہ کیوں چھپائے ہو؟ وہ کیوں چھپائے ہو؟ ملا کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اگر تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو ایمانداری کے ساتھ بتا کہ کس نے بتایا، یہ غیبی چیز مصطفیٰ کو کس نے عطا کی؟ اگر تو کہے کہ اللہ نے عطا کی ہے تو یہی تو عقیدہ ہمارا ہے کہ غیب کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، تجھے کیوں نہیں بتا دیا؟ وہاں اور کتنے لوگ تھے، ان کو کیوں نہیں بتا دیا؟ محمد کو ہی کیوں بتایا ہے کہ 2 اونٹ یہ چھپایا ہے؟ محمد کو بتایا، یہ غیبی علم تھا۔ اے محبوب، کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ کیا چیز تھی؟ غیبی۔ اگر وہ پھر ہمارے جیسے یا ہم ان جیسے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا سامنے بیٹھے بندے کا نہیں پتا، اور وہ وادی عقیق میں چھپے ہوئے اونٹوں کو بھی جانتے۔ اس نے نہیں بتایا کہ میں چھپایا ہوں، اس نے کہا یہ فدیہ لے کر آیا ہوں بیٹی چھڑانے کے لیے۔ جیسی بات مکمل ہوئی، فرمایا حارث، وہ جو 2 اونٹ وادی عقیق میں چھپا آئے ہو، کیوں چھپا آئے ہو؟ ادھر حضور کی بات مکمل ہوئی کہ جب آپ نے فرمایا کہ 2 اونٹ وادی عقیق میں چھپا آئے ہو، ان کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ ادھر حضور کا جملہ مکمل ہوا۔ حارث نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ اے پیارے محبوب، یا اللہ جانتا تھا یا میں جانتا تھا، یہ غیب کی خبر تھی، اللہ نے آپ کو بتا دی۔ معلوم یہ ہوا آپ کو اللہ نے غیبی علم دیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ غیب کا علم اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ اللہ غیب کا علم اپنے نبیوں کو دیتا ہے، عام لوگوں کو نہیں دیتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ قرآن کی دونوں آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہر کسی کو علم غیب نہیں دیتے، ہم نے تو علم غیب کے لیے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو چنا ہوا ہے، ہم اپنے نبیوں رسولوں کو دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا اور بندہ گیا وادی عقیق سے 2 اونٹ لایا، وادی عقیق سے 2 اونٹ لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور نے ان کی بیٹی ان کے حوالے کی، اور حارث بھی اسلام لایا، اس کے دونوں بیٹے بھی اسلام لائے، اس کی بیٹیاں جویریہ بھی مسلمان ہوئی، اور بھی قوم کے افراد مسلمان ہوئے۔ کس چیز پر؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیبی علم دیا ہے، غیبی بات بتانے پر اسلام لائے۔
غیبی بات بتانے پر اسلام لائے کہ اگر کوئی آپ اور ہوتے، یعنی اگر عام انسان ہوتے تو کبھی نہ بتاتے. آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، لہذا آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے. تو پھر جب حضور نے ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دی اور پھر حضور نے ان کے باپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو حارث نے اپنی بیٹی کا نکاح 400 درہم مقرر کیے اور اس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی زوجہ بنی، حضور کی بیوی بنی. اس بات کو سیرت النبی میں عبد الملک بن حشام نے اس کو نقل کیا، اور بھی متعدد سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ کو علم غیب تھا، اس لیے تو اس کے آنے سے اسی وقت بتا دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، او پیارے آقا آپ کا تو گزرگاہ عرش عظیم ہے جہاں کوئی انسان پہنچ نہیں سکا. آپ کے قدم عرش عظیم پر چل رہے ہیں، آپ کی نگاہ زمین کو دیکھ رہی ہے. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی چیز نہیں آقا دو چوب پہ عیاں نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ عیاں نہیں ہے. اس لیے فرمایا اور غیب کیا تم پہ نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کی ذات ہی نہیں چھپی آپ کی نگاہ سے، اور کون سی چیز چھپ رہی تھی؟ تو معلوم یہ ہوا اس قرآن پاک کی آیات سے اور ان حدیثوں سے کہ اللہ نے کوئی نبی کوئی رسول بذات خود نہیں جانتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کس نے دیا؟ اللہ. کس نے دیا؟ اللہ نے. جو انکار کرے وہ دلیل پیش کرے، اور وہ ہے بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن پر اعتراض کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا، حضور فرما رہے ہیں مجھے دیا. یہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے کہ جی اتنا دیا. یہ ناپ تول کے چکر میں ہے، یہ حدیں مقرر کرنے کے چکر میں ہے. نہ ہی اس کے علم کی حد ہے، نہ ہی محمد مصطفیٰ کے علم کی حد ہے، نہ اس کی شان کی حد ہے، نہ اس کی شان کی حد ہے. اس نے دیا، محبوب کو دیا، اپنے نبیوں کو دیا، اپنے رسولوں کو دیا. تیسرا کون ہے مداخلت کرنے والا؟ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ نے علم غیب دیا. اس نے جتنا دیا اور جو ہے وہ جتنا دیا کتنا دیا یہ اس کو خبر ہے، یا جس کو دیا اس کو خبر ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کا علم بنسبت قطرہ ہے، اور ہمارے مصطفیٰ صرف اکیلے کا علم بنسبت سمندر ہے. اب موازنہ کوئی کر لے، قطرہ کتنا ہوتا ہے؟ پوری مخلوق کا علم قطرہ، میرے نبی کا علم سمندر. اور یہ بھی نسبت درست نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سمندر سے زیادہ ہو، سمندر کے قطرات سے زیادہ ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر استقامت عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا اللہ.